سوال یہ کہ اگر معاملہ اتنا یہ پیچیدہ تھا اور قانونی طور پر متنازع تھا تو سپریم کورٹ کو اتنا بڑا فیصلہ دینے سے پہلے تمام پہلو کیوں نظر نہیں آئے؟ کیوں تمام حقائق کا جائزہ نہیں لیا گیا؟ کیا ایک ایسے مقام کو ختم کرنے کا حکم دینا جو دہائیوں سے اسلام آباد کی شناخت بن چکا تھا اتنا آسان فیصلہ تھا؟ اگر آج ایک اعلیٰ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے فیصلے میں عدالتی اختیار جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز ہوئے ہیں اور انصاف کی سنگین ناکامی ہوئی ہے، تو پھر اس فیصلے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ خبر شامل کریں گے مارگاہ نیشنل پارک ایریا میں قائم مونال لامونٹانا اور گلوریا جین سمیت دیگر ریسٹورنٹس بند کرنے کا فیصلہ۔ مونال سمیت دیگر ریسٹورنٹس کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ جب مونال پیس ہوا بند ہوا تو اٹ واز اے اسٹریسفل ایونٹ فار آل آف دیم۔ اسلام آباد کا مونال ریسٹورنٹ جو کہ صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں تھا بلکہ پاکستان کی پہچان بن چکا تھا، ایک ایسا مقام جہاں ملک بھر سے آنے والے لوگ اسلام آباد کے خوبصورت ترین نظارے کرتے تھے۔ لیکن اگست 2024 میں اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے مونال سمیت مارگلہ ہلز کے دیگر ریسٹورنٹ کو بند کرنے اور تعمیرات ختم کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کا یہ موقف تھا کہ یہ سرگرمیاں نیشنل پارک کے قوانین اور ماحولیاتی تحفظ کے خلاف ہیں۔ اس فیصلے کے بعد مونال بند ہو گیا، عمارت ختم ہو گئی، ڈیمولش کر دی گئی اور ایک تاریخی مقام جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ لیکن اب تقریباً 2 سال بعد وفاقی آئینی عدالت نے اس فیصلے کو دوبارہ دیکھا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ سبحان اللہ جی۔ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق سپریم کورٹ نے ایسے معاملات پر حتمی رائے دی ہے جو سول عدالت کے سامنے زیر سماعت تھے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ بعض متاثرہ فریقین کو مؤثر طور پر سنے بغیر ان کے حقوق متاثر کیے اور اس عمل کو عدالتی اختیار سے غیر معمولی تجاوز اور انصاف کی سنگین ناکامی قرار دیا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پر بعد میں عدالتوں نے ڈیفرنٹ فیصلے کیے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اگر معاملہ اتنا یہ پیچیدہ تھا اور قانونی طور پر متنازع تھا تو سپریم کورٹ کو اتنا بڑا فیصلہ دینے سے پہلے تمام پہلو کیوں نظر نہیں آئے؟ کیوں تمام حقائق کا جائزہ نہیں لیا گیا؟ کیا ایک ایسے مقام کو ختم کرنے کا حکم دینا جو دہائیوں سے اسلام آباد کی شناخت بن چکا تھا اتنا آسان فیصلہ تھا؟ اور اگر آج ایک اعلیٰ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے فیصلے میں عدالتی اختیار جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز ہوئے ہیں اور انصاف کی سنگین ناکامی ہوئی ہے، تو پھر اس فیصلے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ معاملہ صرف مونال کی عمارت کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ عوام عدالتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، لیکن جب ایک عدالت کا فیصلہ برسوں بعد دوسری عدالت سے غلط قرار پائے تو ایک عام شہری کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ سوال تو پیدا ہوگا کہ آخر انصاف کے اس پورے نظام میں عام آدمی کس پر اعتماد کرے، تو وہ کہاں جائے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں مونال کے معاملے پر ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جس کے نتیجے میں آج ایک تاریخی اور مقبول ترین مقام تو ختم ہو گیا، لیکن آج ایک وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد ناقدین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں اتنی جلد بازی کیوں کی گئی؟ کیوں تمام فریقین کو مناسب موقع نہیں دیا گیا؟ اور کیا انصاف کرنے سے پہلے زمینی حقائق کا مکمل جائزہ لیا گیا؟ یقیناً نہیں۔ تنقید کا اصل نقطہ بھی یہی ہے کہ عدالتیں صرف قانون کی تشریح نہیں کرتی، ان کے فیصلوں کے عملی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آج مونال تو ختم ہو گیا، لیکن اب اگر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ بنیادی فیصلہ ہی قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکا تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ یہ واقعہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور اختیار جتنا بڑا ہو، فیصلہ جتنا ہی محتاط ہو، جامع اور تمام فریقین کو سن کر ہونا چاہیے، کیونکہ عدالت کا ایک فیصلہ صرف ایک فائل نہیں بند کرتا بلکہ بعض اوقات تاریخ کا ایک باب بھی بند کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس سے پہلے بہت سارے فیصلے ہوئے، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز، ایک عدالت سے جو فیصلہ آتا ہے دوسری عدالت اس کو غلط قرار دے دیتی ہے یا کالعدم قرار دے دیتی ہے، تو پھر ایک عام شہری کہاں جائے گا؟ آج مونال کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا اور عدالت کا یہ موقف تھا کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک فیصلہ کرتا ہے اور وفاقی آئینی عدالت آج کہتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہوا تھا۔